بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن فنی میراث کورس میں آج ہم سیکھیں گے شریعت نے بیٹی کے لیے وراثت میں کتنا حصہ مقرر کیا ہے اور کون سی صورتوں میں بیٹی کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ بیٹی ذوی الفروض میں سے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے بیٹی کے حصوں کو قرآن مجید میں مقرر فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ تو بیٹی کی تین حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، بیٹی کو نصف حصہ ملے گا، یعنی آدھا حصہ ملے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں چیز کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، آدھا حصہ اس کا۔ یہ اس صورت میں ہے جب ایک بیٹی ہو۔ نمبر دو، بیٹی کو ثلثان ملیں گے، یعنی 2/3 حصے ملیں گے، یعنی ایک چیز کے 3 حصے کریں، 2 حصے بیٹی کو دے دیے جائیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے۔ نمبر 3، بیٹی عصبہ ہوگی، اور یہ اس صورت میں ہے کہ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو تو بیٹی عصبہ ہو جائے گی۔ عصبہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ذوی الفروض نہ ہو تو مکمل مال لیتے ہیں، لیکن اگر ذوی الفروض ہو تو جو مال ذوی الفروض سے باقی بچ جائے وہ سارا مال عصبہ لے لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں جب بیٹی عصبہ ہوگی تو بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ چیز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 1 حصہ بیٹی کے لیے مقرر ہوگا اور 2 حصے جو ہے بیٹے کے لیے ہوں گے۔ اب بیٹی کی ان حالتوں کو ہم مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ مثال نمبر 1 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، یہ میت بنی ہوئی ہے اس کی، تو وراثت کے مسئلے اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ اس کی ایک بیٹی زندہ ہے اور باپ زندہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر بیٹی 1 ہو تو اس کو نصف یعنی آدھا حصہ ملتا ہے، اور باپ کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر بیٹی ہو ساتھ میں تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا، سدس، اور باپ عصبہ بھی ہوگا۔ مثال نمبر 2 کو دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیٹیاں زندہ ہے اور دادا زندہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو بیٹیوں کو ثلثان یعنی 2/3 مال ملتا ہے، اور دادا کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر دادا کے ساتھ بیٹی آ جائے، مؤنث اولاد میں سے کوئی آ جائے تو دادا کو چھٹا حصہ بھی ملے گا یعنی سدس، اور دادا عصبہ بھی ہوگا۔ مثال نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیٹی زندہ ہے اور بیٹا بھی زندہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو تو بیٹی عصبہ ہو جائے گی بیٹے کی وجہ سے۔ تو یہ کل 3 احوال تھے بیٹی کے۔ اب جب بھی میراث کا مسئلہ حل کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیٹی آ جائے تو ان 3 احوال کی روشنی میں آپ نے وراثت کے مسئلے کو حل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اب ان احوال کو عربی میں یاد کرنے کے لیے آسان عبارت ہے، اس کو آپ سب احباب دوست زبانی یاد کریں۔ وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ، بیٹی کے لیے 3 احوال ہے۔ نمبر 1، النصف للواحدہ، آدھا مال دیا جائے گا، یعنی آدھا حصہ نصف دیا جائے گا جبکہ بیٹی 1 ہو۔ نمبر 2، والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، بیٹی کے لیے ثلثان ہوگا یعنی 2/3 ہوں گے، للاثنتین جبکہ بیٹیاں 2 ہوں، فصاعدۃ یا 2 سے زیادہ ہوں۔ نمبر 3، ومع الابن للذکر مثل حظ الانثیین، اور بیٹے کے ساتھ مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصوں کے برابر ہیں، یعنی جب بیٹے کے ساتھ بیٹی آ جائے تو بیٹا اس بیٹی کو عصبہ بنا دے گا، اور بیٹے کے لیے 2 حصے ہوں گے اور بیٹی کے لیے 1 حصہ ہوگا۔